اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جاہلیت میں جو چیزیں میری امت میں رہ جائیں گی وہ 4 چیزیں ہیں۔ یعنی 4 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ وہ حسب و نسب پہ فخر کرے گا۔ اب یہ جاہلیت کی پہلی چیز ہے، حسب و نسب پہ، خاندان پہ یا علاقے پر، ان چیزوں پر وہ فخر کرے گا، تکبر کرے گا، غرور کرے گا۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ وہ خاندانی اعتبار سے تذلیل کرے گا، تنقید کرے گا، توہین کرے گا۔ یعنی خاندانی اعتبار سے وہ تذلیل اور توہین کرے گا، یعنی اس کا پیمانہ خاندانی فخر ہوگا یا خاندانی اعتبار سے کسی کا نیچا ہونا ہوگا، یعنی اس نے خود پیمانے بنائے ہیں۔ ویسے اگر غور کیا جائے تو ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم انسان بھی تھے اور نبی بھی تھے، تو اگر دیکھا جائے تو ہم سب نبی کی اولاد ہیں، رسول کی اولاد ہیں۔ تو حسب و نسب تو ہمارا آدم سے جا کے ملتا ہے اور حضرت حوا سے ملتا ہے، تو حسب و نسب کو دیکھا جائے تو اس پہ فخر کی یا تکبر کی تو بات ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص عزت چاہتا ہے تو تقوی میں عزت ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ جاہلیت کی 2 باتیں، خاندان پہ فخر کرنا اور دوسرے کو اپنے خاندان سے نیچا سمجھتے ہوئے اس کی تذلیل کرنا، اس پہ تنقید کرنا، اس کی توہین کرنا، یہ دوسری علامت ہے۔ تیسری علامت، اللہ پہ بھروسہ کرنے کی بجائے اسباب پہ بھروسہ کرنا۔ مثال کے طور پہ ستاروں کے حوالے سے یہ یقین رکھنا کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جیسے آج کل کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں خط قسمت نہیں ہے، وہ خط قسمت نہیں ہے تو باقی قسمت کہاں گئی؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں میرے ہاتھ پہ خط شہرت ہے، میرے ہاتھ پہ خط دولت ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی تمہارے پاس سب کچھ ہے، پہننے کو لباس ہے، کھانے کو کھانا ہے، رہنے کو مکان ہے، رہنے کو چھت ہے، یہ ساری چیزیں میسر ہیں، خط قسمت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ جمادات و نباتات ہیں تقدیر کے پابند، مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند۔ یعنی مومن کی تقدیر جو ہے وہ خدا کا حکم ہے۔ اب ایک انسان کہتا ہے کہ جی آپ کے ہاتھ میں یہ علامات ہیں، اب آپ نے یہ بننا ہے اور یہ بن جانا ہے۔ آپ پھر تھوڑے عرصے بعد کہتے ہیں کہ وہ سوری آپ کی وہ علامت غائب ہو گئی۔ یعنی بجائے اس کے مسبب الاسباب پہ بھروسہ کیا جائے، وہ نشانیاں، وہ علامات جو کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، کبھی پیدا ہو جاتی ہیں کبھی ختم ہو جاتی ہیں، ستارے کبھی ہوتے ہیں آسماں پہ چمکتے ہیں کبھی نہیں چمکتے، سورج کبھی چمکتا ہے کبھی نہیں چمکتا، ہاتھ پہ جو ہے وہ لکیریں کبھی ہوتی ہیں کبھی مٹ جاتی ہیں۔ زندگی، اصل زندگی کا تعلق مسبب الاسباب سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جہالت کی علامت ہے۔ علوم سے استفادہ اور چیز ہے، یعنی کسی بھی علم سے اتنا استفادہ کہ جتنا آپ ڈسپرین سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی انجیکشن سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، کسی ڈاکٹر سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، آپ کسی ناسے سے، خیر خواہ سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، یہ وہ اسباب ہیں کہ جو مسبب الاسباب نے آپ کے لیے رکھے ہیں، لیکن آپ کا بھروسہ اصل تو مسبب الاسباب پہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جاہلیت کی علامت ہے۔ آخری بات جو آپ نے فرمائی وہ یہ تھا کہ میت پہ رونا، نوحہ کرنا۔ یہ جو ایک تو ہوتا ہے کہ ایک انسان کو واقعتاً ایک دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو اداکاری کرتے ہیں آگے مرنے والے کی موت پہ۔ بھئی غمزدہ بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، سب غمزدہ تو ہیں، لیکن ایک فرد ایسا آتا ہے جو صرف اداکاری کرتا ہے آگے،
یا پھر کچھ کچھ گلوکاری کرتا ہے آگے، یعنی وہ صرف یہ بتانا چاہتا ہے ان رشتہ داروں کو کہ میں کتنا غمزدہ ہوں یا مجھے کتنا رنج ہوا ہے۔ کبھی کبھی تو بہت قریبی رشتہ دار جو ہے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں اتنا غمزدہ نہیں ہوں جتنا یہ غمزدہ ہے، مجھے اپنے قریبی کے دکھ پہ اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا افسوس اسے ہو رہا ہے۔ وہ بیچارہ شرمندہ ہو جاتا ہے اپنے رشتہ داروں میں بھی، اپنے آس پاس کے ماحول میں بھی، بھئی اس سے زیادہ رنج ہے حالانکہ یہ دور کا بندہ ہے۔ یعنی یہ جہالت کی علامت ہے کہ آپ کو جو غم نہیں ہے آپ اس غم کا اظہار کرتے ہیں۔ جہالت بھی ہے، منافقت بھی ہے۔ اور ویسے بھی ایک انسان، کون سا انسان ہے جو کسی کی موت پہ غمزدہ نہ ہو؟ اگر اس میں دل ہے تو غمزدہ ہوگا، لیکن غمزدہ ہونا، آنسو کا بہنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نوحہ کرنا، اسے ہم دوسرے لفظوں میں اداکاری کہہ سکتے ہیں، گلوکاری کہہ سکتے ہیں۔ یعنی یہ وہ گلوکاری نہیں ہے جو دوسری ہے، وہ والی بات نہیں کر رہا کہ رشتہ دار جو اصل موجود ہیں ان کے سامنے کسی دوسرے کا، جس کا پتہ ہے کہ جس کا اتنا تعلق نہیں ہے کہ وہ غمزدہ اتنا ہو، اسے ڈیپلی اتنا غم محسوس ہو، تو وہ کرتا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ جاہلیت کی